بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 9ویں پارے کی اور 10ویں پارے کی سورۃ الانفال کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اس کا بیان تھا کہ مکے کے مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستاتے تھے، دین پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے، اور اس قدر انہوں نے مظالم ڈھائے کہ مدینہ پہنچ گئے، مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مجبور ہو گئے اپنا وطن چھوڑنے پر، مال چھوڑنے پر، اعزاء اقربا کے چھوڑنے پر۔ مزید برآں یہ کہ وہ لوگ عذاب والے کام کرتے تھے اور اللہ سے عذاب مانگتے بھی تھے، مگر پھر بھی ان پر عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بتایا عذاب کے مستحق ہیں، مگر ان پر عذاب نہ آنے کی 2 وجہ ہے۔ کون کون یاد ہے بھائی؟ کون کون؟ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں موجود ہونا، اور دوسرا ہے استغفار کرنا۔ یہ 2 سبب ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے، مگر اللہ کے عذاب کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے عذاب عام، آسمانی عذاب، جو عام طور پر اللہ کے دشمنوں پر آتا رہا، قوم عاد پر، قوم سمود پر، قوم لوط پر، قوم فرعون پر۔ اور ایک ہے عذاب خاص۔ تو یہ 2 جو چیزیں عذاب کو روکنے والی ہیں، یہ عذاب عام سے روکنے والی ہے۔ اللہ کی طرف سے عام عذاب نہیں آئے گا، ایسا عذاب کہ پوری قوم برباد ہو جائے، پوری قوم تباہ ہو جائے، ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن خاص عذاب وہ تو آ سکتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ عذاب کے
کام اور عذاب کے تقاضے تو ان میں موجود ہیں، عذاب والے کام حرکتیں تو ان کی ہیں، اس لیے ایسا نہیں کہ بالکل عذاب نہ آئے اور سزا اللہ نہ دے۔ ہاں، عام عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو قرآن کی اس آیت میں اس طرح بیان کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور ان میں کیا بات ہے، ان میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ جو ان کو عذاب نہ دے، عذاب والے کام کریں اور پھر بھی اللہ ان کو عذاب نہ دے، تو ان میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان پر فوراً عذاب نازل ہو جانا چاہیے۔ کیا حرکت ہے ان کی؟ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے، مسجد حرام میں طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ اور کس کو روکتے ہیں؟ ایمان والوں کو، اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے سن 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، مقام حدیبیہ میں کیا کیا تھا؟ روک دیا تھا۔ اور پھر وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر صحابہ سے بیعت لی تھی، تو روکا تھا ان لوگوں نے اور کہا تھا اس سال تو نہیں، اگلے سال آئیے گا، 3 دن کے لیے صرف، اور پھر واپس چلے جائیے گا۔ تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جو کعبے کے وارث ہیں اور حقیقی متولی ہیں اور اللہ کے مقبول و محبوب بندے ہیں، انہی کو اللہ کے گھر میں جانے سے روک دیا جائے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، یہ عذاب کے نازل ہو جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ پھر ان لوگوں نے مکے میں جب تھے صحابہ تو آزادی کے ساتھ حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، طواف نہیں کر سکتے تھے، کتنا پٹتے تھے اور کتنی اذیتیں اٹھاتے تھے، اور حتیٰ کہ اتنے مظالم کہ کعبہ تو کعبہ بلکہ مکہ ہی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بھی تو حرم سے روکنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ان میں کیا خاص بات ہے جو اللہ ان کو خاص سزا بھی نہ دے، حالانکہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ روکتے ہیں ایمان والوں کو مسجد حرام میں جانے سے، اور مسجد میں عبادت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اوپر سے بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اور متولی کو حق ہوتا ہے کہ مسجد میں کسی کو آنے دے اور چاہے نہ آنے دے۔ تو ڈبل حماقت، ایک تو خود کو متولی سمجھنا اور پھر یہ سمجھنا کہ متولی کو حق ہے کہ مسجد میں آنے سے روک دے۔ یہ دونوں باتیں احمقانہ ہیں۔ اولاً تو متولی کو بھی مسجد سے کسی کو عبادت کرنے سے روکنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، کسی خاص وجہ سے اگر روکا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ خاص وجہ کیا ہے؟ مسجد کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے، مسجد کے گندے اور غلیظ اور ناپاک ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں مسجد سے نمازیوں کو کسی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے شخص کو روکنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ، کس سے؟ من صبیانکم، اپنے بچوں سے بچاؤ، یعنی بچوں کو مسجد میں آنے سے روکو۔ مگر کون سے بچے؟ کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے،
کون سے بچے؟ جن بچوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہاں وہ ناپاکی کر دیں، وہاں گندگی کر دیں، وہاں پیشاب کر دیں، ایسے بچوں سے مسجد کو بچاؤ۔ مجانین، اور پاگل دیوانے مجنون لوگوں سے مسجد کو بچاؤ، ان کو روکو۔ لیکن پاگل دیوانے مجنون اگر مسجد میں آ گئے تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کو عقل تو ہے نہیں، یہ مسجد میں غلاظت کر سکتے ہیں، مسجد کو ناپاک کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں جھگڑا کرنا، آوازیں بلند کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، جو ایسے لوگ ہیں ان کو بھی مسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ایسے لوگ آئیں گے مسجد میں تیز تیز آواز میں بولیں گے، جھگڑا کریں گے، تو اس سے مسجد ناپاک تو نہیں ہوگی، مگر مسجد کی احترام میں، عزت میں فرق آئے گا۔ ارے ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے مسجد میں ایسے آدمی آنے سے ایسے آدمی کو بھی روکا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ نمازیوں کو تکلیف کا مطلب خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ مسجد میں آتا ہے تو لوگ اس سے گھن کرتے ہیں، لوگ بھاگنے لگتے ہیں، ایسی بیماری میں مبتلا۔ اس کی نیت تو اچھی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے عام نمازیوں کو تکلیف ہوگی، تعفن ہے، بدبو پھیل رہی ہے۔ وہ شخص مسجد میں آ رہا ہے، سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب اسی طرح کے تھے، وہ مسجد میں آئے تو حضرت فاروق اعظم نے ان کو روک دیا کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کیجئے اور آپ کو ثواب مسجد کا ملے گا۔ آپ تو آنا چاہتے ہیں مگر ایک خاص مصلحت ہے، اس مصلحت کی وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے، آپ گھر پہ نماز پڑھیں گے مگر ثواب مسجد والا ملے گا۔ فاروق اعظم کا حکم ہے، امیر المومنین ہے، امیر المومنین کا حکم ماننا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیا کہا؟ وہ تو فاروق اعظم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تمہارے اوپر امیر اور حاکم بنا دیا جائے کسی حبشی کالے کلوٹے غلام کو، لیکن جب امیر بنا دیا گیا تو تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اور یہ تو فاروق اعظم ہے۔ چنانچہ اس شخص نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، گھر میں نماز پڑھنے لگا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد، یعنی یہ فاروق اعظم کی خلافت کے اخیر زمانے کی بات ہوگی، حضرت فاروق اعظم شہید کر دیے گئے۔ جب فاروق اعظم شہید ہو گئے تو کسی نے اس آدمی سے کہا کہ میاں، جن صاحب نے آپ کو منع کیا تھا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، اب آپ مسجد میں تشریف لا سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جس شخص نے مجھے منع کیا تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں تو اس کا کہنا مانا جائے اور اس کی شہادت کے بعد اس کے فرمان کی خلاف ورزی کی جائے۔ اس لیے عمر نے اگر منع کیا تھا تو کوئی اپنے فائدے کے لیے تھوڑی منع کیا تھا، یا ہم سے کوئی عناد و دشمنی کی وجہ تھوڑی منع کیا تھا۔ انہوں نے تو اللہ کے بندوں کو اذیت سے بچانے کے لیے کیا تھا، اور وہ اذیت آج بھی پہنچے گی۔ اس لیے تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد سے متولی کو بھی کسی کو عبادت کرنے سے روکنے کا حق نہیں، مگر خاص اسباب کے تحت روک سکتا ہے۔ کون کون؟ بچے، جن سے اندیشہ ہو مسجد میں ناپاکی کا، مجنون اور پاگل، ناپاک بھی کر سکتے ہیں اور کسی سے لڑ بھی سکتے ہیں، مجنون تو مجنون ہے۔ اور تیسرے، جو مسجد میں جھگڑا کریں، آوازیں بلند کریں، مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ چوتھی چیز،
جن کی وجہ سے نمازیوں کو، عام نمازیوں کو تکلیف پہنچے، ایسے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ روکنے کا بھی حق کس کو ہے؟ متولی کو ہے۔ تو یہ مکے کے مشرک سمجھتے ہیں ہم حرم کے متولی ہیں، مسجد حرام کے، اور ہم نے اگر عمرہ کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا تو ہمیں حق حاصل ہے۔ یہ احمق ہیں۔ اولاً تو متولی کو بھی اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے روکنے کا حق نہیں ہے، بورڈ لگانے کا حق نہیں ہے، فلانا آئے فلانا آئے فلانا آئے۔ آپ کا گھر ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں فلاں دیوبندی نہ آئے، اہل حدیث نہ آئے، ندوی نہ آئے، آپ کو حق ہے۔ کیسی مسجد ہے آپ کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیر ایمان والوں کو بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا ہے، نہیں ٹھہرایا؟ جو وفد آپ کے پاس آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے، وہ تھے تو غیر مسلم، مگر مسجد نبوی میں آپ ان کو ٹھہراتے تو ان سے بات کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک ستون ہے، اس کا نام ہے اسطوانۃ الوفود۔ ایک ستون ہے، اس کا نام ہے اسطوانۃ السریر، یعنی چارپائی والا، جہاں پہ اللہ کے نبی کی چارپائی اعتکاف میں پڑتی تھی، وہ والا ستون۔ ایک ہے اسطوانۃ الحرس، حرس کے معنی پہرا دینا، جس ستون کے پاس کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔ اسطوانۃ الوفود، جہاں آپ باہر سے آنے والے مہمانوں سے ملاقات کرتے تھے۔ تو سب کون ہوتے تھے؟ وہ مشرک بھی ہوتے تھے، یہودی بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی ہوتے تھے۔ آپ کی مسجد سے مقدس کس کی مسجد ہوگی؟ سوچیے آپ، حرم شریف کے بعد سب سے مقدس ترین مسجد ہے، اور وہاں عیسائی آئیں۔ عیسائی جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ تو کافر ہے، اگرچہ وہ آسمانی کتاب پر عمل کرنے کا اور ماننے کا دعویٰ کرے۔ یہودی کافر ہے، مگر وہ آئے تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، اور مسجد میں صرف ٹھہرایا نہیں بلکہ انہوں نے آپ کی مسجد میں نماز پڑھی اپنی، اور اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ اپنے قبلے کی طرف یعنی عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی جس مقام پر، جس سائٹ میں، وہ تو نبی کی مسجد ہے، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر نبی نے، صحابہ نے ان کو نہیں روکا۔ آج یہ کیسے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کو روک رہے ہیں؟ کاہے سے؟ کیا کریں گے مسلمان وہاں آ کے؟ نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے۔ اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں، تلاوت سے روک رہے ہیں، نماز سے روک رہے ہیں۔ یہ کس درجے کے مسلمان ہیں؟ مسجد سے نہ روکنا یہ نبی والا اور صحابہ والا کام ہے، اور مسجد سے نمازیوں کو روکنا اور بے دخل کرنا اور ذکر سے اور تلاوت سے روکنا یہ نبی والا اور صحابہ والا کام نہیں ہے، بلکہ مکے کے مشرکین اور کافروں کا طریقہ ہے۔ تو غرضے کہ وہ مشرک یہ سمجھ رہے تھے ہم تو متولی ہیں خانہ کعبہ کے، لہذا ہمیں حق ہے، ہم جس کو چاہے روک دیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو متولی کو بھی حق نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ متولی ہیں کیسے؟ آپ نے کیسے سمجھا آپ متولی ہیں؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، وہ اس کے اولیاء، اس کے متولی نہیں بن سکتے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا متولی مومن ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو سکتا۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور وہ اس کے متولی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس کے اولیاء، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ بن سکتے ہیں۔ متقی کا مطلب تقوی کے 3 درجے ہیں۔ سب سے کم درجہ تقوی کا کیا ہے؟ جو شرک سے بچتے ہوں، یعنی مسلمان ہوں۔
قرآن کی آیت بتا رہی ہے مسجد کا متولی کس کو ہونا چاہیے؟ مسلمان ہو، خالی مسلمان نہیں بلکہ دیندار ہونا چاہیے، متقی و پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو متولی سمجھ رہے ہیں۔ اور متولی کیوں سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، لہذا وراثت میں جیسے سامان نہیں آتا ہے اور دولت آتی، پراپرٹی آتی ہے، ایسے ہی مسجد کی تولیت بھی وراثت پہ ہمیں مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو وارث ہوگی، مگر کون سی وہ اولاد وارث ہوگی؟ جو ایمان والی ہو، جو ان کے نقش قدم پر ہو۔ قرآن کی اس آیت کا ایک اور مطلب ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، نہیں ہو سکتے ہیں اس کے ولی۔ اولیاء کا ترجمہ ایک تو ہے متولی، اور ایک اولیاء کا ترجمہ اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ کا مطلب اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مقبول بندے۔ ولی کے معنی دوست کے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہے نا؟ کہتے نہیں کہتے ہیں؟ اور بھیڑ لگی ہوئی ان کے وہاں، اور ایک نماز نہیں پڑھتے، گالیاں بک رہے ہیں، جو آ رہا ہے اس کو ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سب سے بڑے بزرگ ہیں، جو جتنی گالی بکے اتنی بڑا بزرگ، جتنا بھگائے اتنے چمٹ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہ بزرگ ہیں، ان کو کچھ کہنا نہیں۔ اور وہ بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ٹھگنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ وہ تو کیا کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی آپ نے؟ کہہ لیں ہم نماز یہاں تھوڑی پڑھتے ہیں، نماز تو ہم حرم میں پڑھتے ہیں، آپ لوگ یہاں پڑھیے اور بیٹھے ہو مزار پہ۔ آپ بتائیے، کوئی ان سے یہ نہیں کہتا نماز حرم میں پڑھتے ہو، کھانا یہاں کیوں کھاتے ہو؟ ارے کھجوریں کھاؤ مدینے کی، اور زمزم پیو، اور پھر استنجا یہاں کاج لیے کرتے ہو؟ سب کچھ نہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور لوگ ان کے ہاتھ پیر چوم رہے۔ حالانکہ جس کا ایک عمل اگر سنت کے خلاف ہو تو وہ آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ فرض چھوڑ دے وہ ولی کہاں سے ہوگا؟ نماز چھوڑ دے، چہرہ اس کا نبی کے چہرے جیسا نہ ہو، وہ ولی کہاں سے ہوگا؟ اگر ایک سنت کے مطابق کوئی عمل اس کا نہیں ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب نے کہا کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا ذرا ہمیں دکھاؤ۔ پانی پہ نماز پڑھتے ہیں، پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، کہا ہمیں دکھاؤ۔ زمین پہ کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ وہ زمین پہ دیکھا، انہوں نے سجدہ کیا جہاں پہ، تو انگلیاں جو ہیں سجدے کی حالت میں کھلی ہوئی ہیں، نشان بنے ہوئے تھے۔ کہہ لے جائیے کام کیجئے، یہ ولی نہیں ہے، دھوکہ کسی اور کو دیجئے۔ اس آدمی کا سجدہ سنت کے مطابق نہیں، سجدے میں انگلیاں ملی ہونا چاہیے، اس کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن ولایت ایک رتبہ ہے، ایک منصب ہے، ایک انعام ہے، ایک اعزاز ہے، اور انعام اور اعزاز اور رتبہ اور مقام اور مرتبہ فرما برداروں ہی کو دیا جاتا ہے، نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا۔ جو نبی کا جتنا بڑا غلام ہوتا ہے اتنا ہی بڑا وہ ولی ہوتا ہے۔ رسول خدا کا غلام اللہ اللہ، ہر ایک تاجور کا امام اللہ اللہ، جس کی زندگی پوری سنت کے مطابق ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ امام۔ نبی کا مکمل غلام ہے مگر پوری کائنات، پوری دنیا کا امام ہے، ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ سلامت کی بیٹی، ان کے اوپر اثر ہو گیا دوسری مخلوق کا، یعنی جنوں کا۔ تو کسی نے جا کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت ایسی بات ہو گئی، آپ تشریف لے چلے۔ کہے جی نہیں، میرا جوتا لے کے جاؤ۔
کیا لے جاؤ؟ میرا جوتا۔ اور صاحب وہ جوتا لے کے جایا گیا، فوراً چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ نشانی ہے امام احمد ابن حنبل کا جوتا ہے۔ اور یہ لوگ بھی کوئی کام ایسے تھوڑی کرتے تھے۔ ایک روایت پہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم سے آپ اٹھے اچانک اور چلے گئے۔ صحابہ سوچ رہے ابھی حضور آئیں گے، مگر آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو سب کو خلجان اور تشویش پیدا ہوئی۔ کیوں؟ یہودی رہتے ہیں یہاں، یہ جادو بھی کر چکے، یہ زہر بھی کھلا چکے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں تکلیف تو، تشویش تو سب کو تھی، مگر سب سے پہلے مجھے ہوئی، اور میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ جب میں پہنچا ایک باغ کے پاس تو اس باغ کے ارد گرد چہار دیواری تھی۔ اندر جانے کے لیے میں راستہ تلاش کرنے لگا، مجھے کوئی راستہ ملا نہیں، یا تو راستہ تھا ہی نہیں یا مارے گھبراہٹ کے دکھائی نہیں دیا۔ کہا میں نے دیکھا کہ نالی اندر جا رہی ہے باغ میں، من بیری خارجہ، باہر ایک کنواں ہے، کنویں سے پاشی کے لیے باغ میں پانی لگانے کے لیے ایک نالی بنائی گئی تھی۔ اس نالی سے میں اندر داخل ہوا۔ میں نے اپنے جسم کو بہت چھوٹا کیا، جیسے لومڑی اپنے جسم کو سکوڑ لیتی۔ جب میں اندر داخل ہوا، فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہے۔ آپ نے جیسے مجھے دیکھا، ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ہو تم؟ جی اللہ کے رسول۔ پورا واقعہ بتایا، آپ کے آنے میں تاخیر ہوئی، ہمیں گھبراہٹ ہوئی، کہیں دشمن اندیش جو ہے پریشان نہ کر دے، ہمیں بھی، صحابہ کو سب تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم ایسا ہے یہاں سے جاؤ، اور جو اس باغ کے باہر تمہیں ملے اور سچے دل سے گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو، اور یہ میرے نعلین شریفین، میری مبارک چپلیں ساتھ میں لے جاؤ۔ کاہے کی؟ تاکہ سند رہے، یہ ابو ہریرہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ پیغام بر ہیں، نبی کا پیغام سنا رہے ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ ان کے ساتھ میں نبی کریم علیہ السلام کے مبارک نعلین شریفین، اس کا مطلب ابو ہریرہ سے ملاقات ہوئی ہے نبی کی۔ تو امام احمد نے جوتا بھیجا تھا، یہاں اللہ کے نبی نے اپنی مبارک نعلین شریفین دے دیے۔ اب اللہ کا کرنا، سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی ابو ہریرہ کی، وہ کون تھا؟ حضرت فاروق اعظم، سب سے پہلے۔ تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہہ لیں اللہ کے نبی سے میری ملاقات ہوئی ہے، اور آپ نے کہا جو سچے دل سے گواہی دے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا چلو واپس چلو، چلو واپس۔ اب ابو ہریرہ تو خوشی میں پیغام سنانے کے لیے نکلے، حضرت عمر کہہ رہے واپس چلو۔ تو ابو ہریرہ نے تھوڑی دیر لگائی، اصرار کیا ہوگا ہم تو جائیں گے۔ حضرت عمر نے ایک مارا سینے پہ، چلو واپس۔ ابو ہریرہ گر پڑے، ایک جو سینے پہ مارا تو گر پڑے۔ اب اس کے بعد ابو ہریرہ اٹھے اور اب گئے نہیں کہیں، سیدھے نبی کے بعد واپس جلدی جلدی بھاگو، اور رو رہے ہیں زار و قطار۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت عمر ملے، میں نے خوشخبری سنائی، انہوں نے کہا واپس چلو، اور انہوں نے دھکا دے دیا، میں گر پڑا۔ اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے۔ ما حملک یا عمر، عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا اس لیے کیا، اگر یہ حکم مسلمانوں کو سنا دیا گیا تو جتنے نمازی ہیں اور روزے دار ہیں
یہ سب تہجد اشراق اوابین پڑھنے والے ہیں. صحابہ کے بارے میں نہیں کہا انہوں نے، بعد والے جتنے ہیں یہ سب کیا کریں گے؟ سب چھوڑ چھاڑ بیٹھیں گے، کہنے کلمے پہ یقین رکھو سیدھے جنت. عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے. ارے ہے یا نہیں بتائیے؟ کس قدر آسان پسند ہے لوگ، کتنی سہولت پسند ہے. اور ان کا 20 رکعت کے بجائے 8 رکعت تراویح پڑھ لو، کہنے بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ بتائیے کہاں 20 کہاں 8. کہنے 3 طلاقیں ہوتی ہو گئیں، بیوی حرام ہو گئی، کہنے کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی سب مانیں گی جائے گی اور تمہاری بیوی ہے. کہنے اس سے اچھا کیا ہے؟ اس سے اچھا کیا ہے؟ جتنی سہولت ملے اتنا کرتے چلے جاؤ. تو حضرت عمر نے جب یہ بات کہی تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذن یتکلوا. حضرت عمر کہتے ہیں لوگ اسی میں بھروسہ کر لیں گے. آپ نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ رہنے دو، جو عمر کہہ رہے ہیں یہی کرو. کیوں؟ عمر کی ایک رائے تھی، ایک مشورہ تھا. اور عمر کا مشورہ وہ ہے، جب انہوں نے فرش پر مشورہ دیا ہے تو اللہ کے عرش سے اس کی تائید میں آیتیں نازل ہوئی جو عمر کہہ رہے ہیں یہ بات یہی صحیح ہے، یہ اللہ کی بھی رائے ہے. یہاں جو عمر نے مشورہ دیا تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو عمر کی رائے ہے وہی میری رائے. اس سے اور اللہ کے نبی اس سے پہلے منع کر بھی چکے تھے. بعض صحابہ کو خوشخبری سنائی کہ لوگوں کو بتا دیں، کہا نہیں بتانا نہیں، لوگ بھروسہ کر لیں. حضرت عمر کو یہ فرمان بھی یاد تھا نبی کا. تو غرضے کی یہ بات میں نے کاہے پہ کہی؟ کس بات پہ کہی یہ سب؟ کون بتائے گا؟ کہ امام احمد ابن حنبل نے کیا کہا؟ میرا جوتا لے جاؤ. تو کیا تھا ان کے جوتے میں یہ تاثیر تھی؟ امام احمد آتے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، اور انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ جب جوتے میں یہ تاثیر ہے کہ جن بھاگ گیا، امام احمد خود آتے تو کیا ہوتا؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں گدی نشین اور ہاتھ پیر ان کے دبا رہے ہیں لوگ، اور عورتیں بھی دفا رہی ہیں، اور لوگ سر ان کے آگے جھکائے دے رہے ہیں، نذرانے لے رہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، چہرہ بھی نبی کے مطابق نہیں، تم ان کو پہنچا ہوا سمجھ رہے ہو؟ یہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں، یہ دین کے ڈاکو ہیں، ڈاکو ایمان کے ڈاکو ہیں خود بھی. اور جو ان کو بزرگ سمجھے وہ بھی دھوکے میں مبتلا ہے. کائے میں؟ دھوکے میں مبتلا ہے. وہ پیر صاحب جو تھے، اور دھوکہ اچھے اچھے لوگوں کو ہو جاتا ہے. وہ پیر صاحب جو تھے انہوں نے، وہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ عوام بیچارے جو ہے ہمارے جال میں پھنس جائیں. کہنے پیر صاحب بہت دبلے ہو رہے ہیں آج کل آپ. کہنے جی ہاں فکر ہے تم سب کی، مجھے اپنی فکر تھوڑی ہے، تم سب کی فکر ہے. پل صراط جو جہنم کے اوپر پل ہے اس پر تم سب کی طرف سے مجھے چلنا پڑے گا. تو دبلے ہم نہیں ہوں گے تو تم ہوگے. تو کسی نے کہا جب پیر صاحب اتنی محنت ہمارے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ایک دیہاتی بولا، گاؤں کا آدمی کسان، چلیے پھر پیر صاحب ہم ایک کھیت آپ کے نام لکھے دیتے ہیں. جب اتنا کر رہے ہیں ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے. اب پیر صاحب تو دنیا دار تھے خالی. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کھیت دکھا دیجئے، کون سا کھیت دیں گے ہمیں؟ اس لیے یقین تھا نہیں کہیں مکر جائے. تو گئے دیہاتی کے ساتھ، کسان کے ساتھ، اور پتلی پتلی مینڈ تھی اس کی، وہ بارش ہو چکی تھی. جو چلے اس کی تو عادت تھی، پیر پھسلا اور گرے. اس کے دماغ جو تھا، کبھی کبھی ہاتھی کا دماغ جو ہوتا ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، ہاتھی کی عقل باندھ دی جاتی ہے. جب یہ بچہ بھی بیٹھے گرد لے کر کے مار رہا ہے اور چلا جا رہا ہاتھی سر پر، اگر اس کی عقل کھل جائے اور وہ دیکھ لے ہم ہیں کیا تو کسی کو بخشے گا نہیں.
کبھی کبھی عقل سے پردے ہٹ جاتے ہیں. پیر صاحب کا گرنا تھا، اس کی عقل کا پردہ ہٹ گیا. اس نے کہا کہ پل صراط پہ ہم سب کی طرف سے چلو گے تم؟ اتنی پتلی مینڈ ہے، اس پہ چلا نہیں جا رہا، اور 2 لاتیں ماری ان کے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی نہیں ہوتے ہیں مگر متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، گناہوں سے بچنے والے لوگ، سنتوں میں عمل کرنے والے لوگ. تو اس آیت کے 2 مطلب ہو گئے. حرم شریف کے متولی مسجد حرام کے نہیں ہوں گے مگر مسلمان ہو سکتے ہیں اور تم کفر میں مبتلا ہو. دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ کے ولی اور محبوب اولیاء اللہ نہیں ہو سکتے ہیں مگر متقی لوگ، گناہوں سے بچنے والے لوگ. جو نماز بھی نہ پڑھیں وہ متقی اور ولی نہیں ہو سکتا. ہوا پر اڑے گر کوئی انس و جن، ہوا پر اڑے گر کوئی انس و جن، خلاف پیمبر ہو شیطان گن. ہوا پہ کوئی اڑ رہا ہو لیکن اگر اس کی زندگی نبی کے طریقے کے خلاف ہو تو اسے ولی نہیں، اس کو شیطان سمجھنا. وہ حقیقت میں لوگوں کو اس طرح کے چمتکار دکھا کر اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے. اللہ فرماتا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. تو یہ ان ظالموں پر عذاب کیوں نہ آئے؟ یہ عذاب والے کام کر رہے ہیں. انہوں نے اصلی جو نمازی تھے، جن کے ذریعے سے حرم کی آبادی تھی، ایسے نمازی جن کی نمازوں پر اللہ کو ناز ہے، جن کے سجدوں پر اللہ تعالیٰ کو فخر ہے، جن کے سجدے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ان کے رکوع اور سجدے کا اپنی دائمی ابدی کتاب میں ذکر کیا ہے. فرائض کا بھی ذکر کیا اور نوافل کا بھی ذکر کیا اور صحابہ کے تہجد کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. کیا کہا؟ تراہم رکعا سجدا. اے پیغمبر آپ ان کو کبھی رکوع میں دیکھیں گے اور کبھی سجدے میں دیکھیں گے. اللہ کو ان کے رکوع سجدے پسند آئے جبھی تو. کیا کہا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں سجدے کے اثر سے. یہ تعریف ہے نہیں ہے صحابہ کی، نمازیوں کی. اور کیا کہا؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ رات میں اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے رہتے ہیں. کتنی دیر؟ آدھی رات، تہائی رات تہجد میں، اور اکیلے نہیں ہوتے. وطائفۃ من الذین معک. اور آپ کے ساتھ ایمان والوں کی ایک جماعت بھی ہوتی ہے. یہ جماعت کن لوگوں کی ہے؟ صحابہ کی. تو اللہ کہتا ہے جو حقیقی نمازی ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کے آگے سجدے میں اور قیام کی حالت میں، جو رات میں کم سوتے ہیں. جو اتنے حسین اتنے مقبول بندے نمازی تھے، ان کو حرم میں جانے سے کس نے روکا؟ ارے کس نے روکا؟ مشرکین مکہ نے روکا. یہ حقیقی وارث تھے اور خود نہ کعبے کے متولی بننے کے لائق اور نہ کعبے کی عبادت کرنے کے لائق. ان کی عبادت خانہ کعبہ میں کیا تھی؟ وہ کیا کرتے تھے وہاں؟ تو بت پرستی، بت رکھے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ کہ نماز پڑھتے تھے وہ لوگ بھی. کون؟ مشرک. مگر ان کی نماز کیسی تھی؟ جیسے وہ تھے، جیسی روح ویسے ہی فرشتے. ویسے ان کی نماز بھی تھی. کیا نماز تھی ان کی؟ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا. منہ میں انگلی ڈال کے سیٹی بجا رہے، تالی بجا رہے. یہ نماز تھی. یہ اللہ کی عبادت ہے. یہ تو اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے. کیوں بجاتے تھے سیٹیاں اور کیوں بجاتے تھے تالیاں؟
تاکہ مسلمانوں کی نماز میں خلل پیدا ہو۔ نبی قرآن پڑھیں تو قرآن کی آواز سنائی نہ دے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافروں نے کہا قرآن مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، اتنا شور مچاؤ شور کی آواز میں قرآن کی آواز دب جائے۔ مگر نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی، بگڑنے پر بھی زلف اس کی بنا کی، بہت شور مچایا، لیکن ظاہر ہے بجلی کی کڑک مکھیوں کی بھنبھناہٹ سے دب سکتی ہے۔ کہاں بجلی کی گرج اور کہاں مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہے؟ کیا تھا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ بجلی کا کڑکا، بجلی کڑکتی ہے نا، یا صوت ہادی، صوت کہتے ہیں آواز کو، ہادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بجلی کی گرج تھی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی، جس آواز نے پورے عرب میں ہلچل پیدا کر دی۔ تو غرضے کہ اللہ فرماتا ہے ان کی نماز کیا ہے سنیے، اصلی نمازیوں کو تو روک دیا، اور خود ان کی نماز کیا ہے، جس پر نماز بھی استغفار پڑھے، یہ نماز ہے؟ میری توبہ پہ توبہ توبہ استغفار کرتی ہے، ہماری توبہ ایسی ہے جس پہ توبہ خود ہی توبہ کر رہی ہے، ایسی ان کی نماز۔ کیا تھی ان کی نماز؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ شریف کے پاس مگر سیٹیاں بجانا، وَتَصْدِيَةً، اور تالی بجانا، تالی بجا رہے ہیں۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جب تم نے عذاب بھی کیا، عذاب والے کام بھی کیے، عذاب مانگا بھی ہے، اللہ والوں کو حرم میں آنے سے روکا بھی ہے، ان میں سے ہر کام ایسا ہے جو تقاضا کر رہا ہے تمہارے اوپر عذاب ابھی آ جائے، لہذا عام عذاب تو نہیں آئے گا مگر خاص عذاب آئے گا، اور آیا بدر میں عذاب، اور جب عذاب آئے گا تو تم سے کیا کہا جائے گا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو عذاب، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مالوں کو، کاہے کے لیے؟ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے روک دیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب وہ اور خرچ کریں گے پیسہ۔ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ بدر میں مکے کے مشرک کتنے نکلے تھے؟ ارے کتنا بڑا لشکر تھا بتاؤ بھائی، یہ موسیٰ کے پیچھے جو صاحب بیٹھے کتنے تھے؟ ہیں؟ انکہی کہہ دو، کتنے تھے؟ اور ذرا سا بہت آہستہ سے بولو، ابھی سنائی دے رہا ہے تھوڑا سا، اس میں بھی کنجوسی، وہ تو پیسہ خرچ کرتے تو آواز بھی نہیں خرچ کرتے ہیں۔ 1000 تو 12 سردار تھے اس میں بڑے بڑے، ان 12 سرداروں نے کہا کہ ایک ایک دن ہماری طرف سے دعوت رہے گی پورے لشکر کی، تو 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے روز ایک ایک سردار کی طرف سے۔ بہت پیسہ خرچ کیا انہوں نے، تب وہاں گئے کہاں؟ بدر کے میدان میں پہنچے، اور سوچا تھا پیس کے رکھ دیں گے، مگر ہوا کیا؟ خود پس گئے۔ اتنا پیسہ بھی خرچ کیا، اوپر سے کامیابی نہیں ملی، بلکہ بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو کیا ہوا؟ ان کو اپنے پیسہ خرچ کرنے پر بہت خوشی ہوئی، افسوس ہوا، ہمیں اتنا پیسہ بلا وجہ لٹ گیا، برباد ہو گیا، اور اس کے بعد حاصل بھی کچھ نہ ہوا، کھو دیا ہم نے۔ اللہ کہہ رہا یہ ابھی انہوں نے خرچ کیا اتنا اور پچھتا رہے ہیں، ابھی دیکھنا یہ ابھی اور خرچ کریں گے،
کاہے کے لیے خرچ؟ اسلام کی ترقی کے لیے نہیں، اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے ابھی اور پیسہ خرچ کریں گے، مگر جیسے ابھی ناکام ہوئے آئندہ بھی ناکام ہوں گے، پیسہ بھی جائے گا اور ساتھ ساتھ جانیں بھی جائیں گی، دنیا بھی جائے گی، اور قیامت کے دن جہنم کا عذاب بھی ہوگا، دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ بعض مفسرین نے دوسرا شان نزول بیان کیا، وہ کیا؟ جب بدر میں یہ لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے گئے اور پٹ پٹا کے واپس آئے، تو جن کے لوگ مارے گئے تھے ان لوگوں نے ابو سفیان سے آ کے کہا تمہارا قافلہ بچانے کے لیے ہم لوگ گئے تھے۔ ارے وہ تجارتی قافلہ جو آ رہا تھا نا، یاد آیا نہیں آیا؟ اسی کے لیے تو مسلمان نکلے تھے، ان کی معاشی کمر توڑ دی جائے۔ تمہارا قافلہ زد میں تھا مسلمانوں کے، اس کو بچانے کے لیے ہم لوگ گئے تھے، بعد میں قافلہ تو تمہارا بچ گیا لیکن مٹبھیڑ ہو گئی، ہمارے باپ، کوئی کہتا تھا ہمارے چچا، کوئی کہتا ہمارا بیٹا، ہمارے بھائی، شوہر مارے گئے، یہ زخم بھر نہیں سکتا، لہذا جتنا پیسہ اس قافلے کے میں آیا ہے وہ سارا پیسہ ہم مسلمانوں سے لڑنے میں خرچ کریں گے، اور ان سے ہم اپنے باپ دادا کا اور اپنے مقتولین کا ہم بدلہ لیں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ چنانچہ غزوہ احد میں اسی پیسے سے یہ لوگ لڑنے آئے، اور غزوہ احد میں بھی کامیابی ان کو نہیں ملی، 70 صحابہ شہید ہوئے، پہلے تو سب مغلوب ہوئے، یہ جتنے سامنے آئے سب مارے گئے، جبھی تو بھاگے تھے۔ پھر اس کے بعد جب واپس ہونے لگے تو کیا کہا؟ بدر کا بدلہ لے لیا، اور فلاں مقام کے اوپر ہم، پتہ چلا اکٹھا ہیں وہ لوگ، حضور کو خبر ملی، آپ نے صحابہ سے کہا چلو۔ وہ زخمی صحابہ، 70 صحابہ کا کفن دفن کرنے والے صحابہ، وہ سب چل پڑے۔ جب خبر ملی ان لوگوں کو تو یہ وہاں سے پہلے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ اس واقعے کا ذکر پہلے سے کرے، واقعہ بعد میں پیش آیا، اللہ پہلے سے کرے ابھی انہوں نے خرچ کیا، ابھی اور خرچ کریں گے یہ، اور خرچ کریں گے جیسے ابھی ناکام ہوئے آئندہ بھی ناکام ہوں گے، خود بھی مغلوب ہوں گے اور پیسہ بھی خرچ ہوگا۔ یہ صرف انہی کے لیے نہیں کہا خدا نے، آج کے موجودہ دور کے کافروں کے لیے بھی اللہ نے یہی کہا، اسلام دشمن لوگوں کے لیے کہا، یہ سب پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کائے کے لیے؟ اسلام سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے تنظیمیں ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، قادیانی ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں، کھیتی کے پیسے دے رہے ہیں، شرابیوں کو شراب کے پیسے دے رہے ہیں، جواریوں کو جوئے کے پیسے دے رہے ہیں۔ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ارے ہے یا نہیں بتائیے؟ اللہ فرماتا اسلام کو کا مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے پیسے خرچ کیے تھے، یہ جو آج خرچ کر رہے ہیں یہ ابھی اور خرچ کریں گے، اور جیسے وہ ناکام ہوئے تھے ویسے ہی یہ بھی ناکام ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ پیسہ بھی گیا اور محنت بھی گئی۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ وہ بائبل ان کے پاس تھی، بڑی خوبصورت چھپی ہوئی، تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے منگائی؟ کہلے یہ تو فری کی ہے۔ کہلے اتنی قیمتی ہو فری کی؟ کہلے ہاں۔ کہا ہم نے لکھ کے بھیجا اور کھٹ سے آ گئی۔ تو کہا پھر میں نے ان سے پوچھا اتنی قیمتی بائبل آپ نے بھیج دی اور فری میں، اور آپ یہ چیزیں لوگوں کو دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں تاکہ لوگ عیسائی بن جائیں، تو کتنے عیسائی بنا لیے تم نے؟ اب تک کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا پیسے دے دے کر کے؟ تو اس پادری نے کہا بنایا تو ہے مگر مگر کا مطلب کب بنایا تو ہم نے بہت لوگوں کو، مگر یہ سب بن گئے اس کے بعد مرنے سے پہلے ان سب نے توبہ کر لی، پیسہ بھی گیا اور آدمی بھی گئے۔ مگر کوئی صاحب اس کے اوپر ریہرسل نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے بھی مرتد ہو جانا یہ اپنی ساری نیکیوں میں آگ لگا دینا ہے،
اور کوئی پھر ضرورت نہیں ہے کہ اللہ واپسی کی بھی آپ کو توفیق دے اور توبہ کی بھی اللہ توفیق دے، تو اس وقت بھی پیسہ لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے، سائنسدانوں نے اس وقت تو ہمارا ہندوستان بھی ترقی کی منزلیں طے کر رہا، اور چاند پہ اسٹیشن، اپنا خلائی اسٹیشن انہوں نے تعمیر کر لیا۔ اللہ اور ترقی دے ہمارے ملک کو۔ اس سے پہلے دوسرے ملکوں کے لوگ گئے اور وہاں جانے میں، اتنا سفر کرنے میں پیسہ بالکل نہیں خرچ ہوتا ہے، پتہ ہے، بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، بہت۔ خیر وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد چاند پہ گئے، چاند پہ دیکھا انہوں نے، تو ہو کے واپس آ گئے، کہنے لگے کہ بڑا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، آپ نے یہ دیکھا، کسی سیارے پہ پہلے گئے تو دوسرے سیارے پر، انہوں نے کہا ہاں یہ دیکھا وہ دیکھا، اور ابھی ہم پھر جائیں گے، اتنا ہی پیسہ اور خرچ کریں گے۔ کاہے کے لیے؟ کہ اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ کہتے ہیں چاند جو ہے کسی زمانے میں 2 ٹکڑے ہوئے تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو ہمیں جانا ہے پھر سے اور دیکھنا ہے یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے۔ اتنے پیسہ ہم پھر خرچ کریں گے، اس سے زیادہ خرچ کریں گے، اس سے زیادہ خرچ کریں، چاہے جتنا خرچ کریں، ہیں پیسہ ان کا جا رہا ہے، اور تائید کس کی ہو رہی؟ مذہب اسلام کی ہو رہی، نہیں ہو رہی۔ اب وہاں پہنچ کے اس نے کیا تصویریں بھیجی، اس نے کیا کہا، اتنا بڑا چاند ہے مگر ایسا لگتا ہے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے، ایک لکیر سی ہے، یعنی بالکل بیچ میں قطعی۔ یہ کبھی 2 ٹکڑے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، مجھے اس کی تحقیق کر رہا ہے اور اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، تو خرچ کرنے دو۔ اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے یہ اپنے مالوں کو کیا کر رہے ہیں؟ خرچ کر رہے ہیں۔ کاہے کے خرچ کر رہے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو روکیں اللہ کے راستے اور اللہ کے دین سے۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں آگاہ رہو، یہ آخری خرچہ نہیں ہے ان کا، فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ ابھی اور خرچ کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ پیسہ خرچ کرنا ان کے لیے آخر میں حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہاتھ چبائیں گے، کاٹ کاٹ کے کھائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے نبی والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اور کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میں تو اسلام قبول کرنے لگا تھا مگر اسی ظالم نے مجھے روک دیا۔ اللہ فرماتا ہے ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر یہ ان کے حق میں باعث حسرت بن جائے گا، پیسہ بھی گیا، پھر جیت جائیں گے یہ لوگ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا، ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب کر دیا جائیں گے، ہار بھی جائیں گے، جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گی۔ یہ تو دنیا میں ہوا مگر چھٹی نہیں ملے گی، یہ تو ایک قسط ہوئی، آخرت کی سزا کی قسط ابھی باقی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت میں کیا ہوگا سنیے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا ان سب کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ جہنم کی طرف پہلے اکٹھا کیا جائے گا، پہلے بھیجا نہیں جائے گا جہنم میں، جہنم کے بعد جہنم میں جانے والوں کو پہلے اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ ایسا کیوں کرے گا؟ تاکہ جدا کر دے پاک کو ناپاک سے۔ جب یہ جہنم میں جانے والے اکٹھا ہو جائیں گے تو جنت میں جانے والے ان سے الگ ہو جائیں گے۔ جنت میں جانے والے ایمان والے ہیں اور جہنم میں جانے والے یہ کافر لوگ ہیں، تو پاک ناپاک سے الگ کیے جائیں گے پہلے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، فرما بردار الگ اور نافرمان الگ۔
ہمارے سورج کی روشنی سے مسلمان غیر مسلم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی سب پی رہے ہیں، فضا میں سب جی رہے ہیں، ہر نعمت حاصل کر رہے ہیں، مگر دنیا ہی میں ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، بس شرکت ختم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے پاک ناپاک کو پاک سے۔ ایک مطلب، دوسرا مطلب خبیث کہتے ہیں ناپاک کو، اور طیب پاک کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حلال کو بھی کہتے ہیں طیب، اور حرام کو خبیث۔ خبیث حرام، ناپاک، اور طیب حلال اور پاکیزہ۔ خبیث کہتے ہیں غیر ایمان والے کو، اور طیب ایمان والے کو۔ اللہ فرماتا تاکہ الگ کر دے پاک کو ناپاک سے، حرام کمائی کو حلال کمائی سے الگ کر دے، مسلمانوں کے پاک مال کو غیر ایمان والوں کے ناپاک مال سے الگ کر دے۔ اس لیے کہ حرام مال کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کی نحوست ظاہر ہوگی، اور پاک مال کی برکت ظاہر ہوگی۔ انہوں نے حرام مال خرچ کیا، بہت خرچ کیا، بہت خرچ کیا، مگر پھر بھی ان کو ناکامی نصیب ہوئی۔ اور مسلمانوں نے بدر میں اور احد میں مال خرچ کیا، جان خرچ کی، تھوڑا خرچ کیا، لیکن وہ پاک تھا، طیب تھا، حلال تھا۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا، اس کی نحوست بھی دکھا دی اور اس کی برکت بھی دکھا دی۔ اللہ فرماتا ہے فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اللہ پہلے تو الگ کرے گا کافروں کو مسلمانوں سے، پھر ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ پھر اللہ کیسے؟ جیسے بادل کے اوپر بادل تہ بتے، جب سارے اکٹھا ہو جائیں گے فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، تو اللہ ان کو ڈال دے گا جہنم میں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ پورے گھاٹے والے ہیں، یا ایسا گھاٹا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، پھر اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر، بدر میں بھی دیکھ لیا انہوں نے، احد میں بھی دیکھ لیا، ان سے کہہ دو ابھی ٹائم، ابھی وقت گیا نہیں ہے، ابھی موقع ہے تمہارے لیے۔ کیا؟ قل، آپ کہہ دیے للذین کفروا، کافروں سے، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر یہ بعد آ جائیں گے کفر سے اور اسلام قبول کر لیں گے تو بخش دیے جائیں گے ان کے وہ گناہ جو ہو چکے۔ بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے سنگ دل ہیں، بڑے شقی ہیں، کتنی معصوم بچیوں کے قاتل ہیں، یہ زندہ دفنانے والے ہیں یہ، مگر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے گناہ کیا ہوں گے؟ بخش دیے جائیں گے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلا، اسلام زمانے جاہلیت کے، کفر کے زمانے کے تمام گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ہاں بھائی کیا؟ ہاں مٹا دیتا ہے، زمانے جاہلیت کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ بڑے ذہین صحابی ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے بعد یہ ایمان لائے۔ یہ اور حضرت خالد دونوں آئے حضور کے پاس، اور بہت تکلیف پہنچائی تھی مسلمانوں کو۔ غزوہ احد میں تو سارے پاسا پلٹنے کی بنیاد حضرت خالد ہی تھے، اور حبشہ کے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے مکے کے کافروں نے جس آدمی کو بھیجا تھا وہ حضرت عمرو بن العاص تھے۔ تو جب یہ دونوں آئے مدینے مسلمان ہونے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ ہوتے بھگاؤ ہیں، اب آئیں، آنے نہ دینا، گھسنے نہ دینا، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکے نے اپنے بہترین سپوت ہمارے حوالے کر دیے۔ تو حضرت عمرو بن العاص سے پوچھا کیسے آئے؟ کہنے مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ابسط یدک، حضور اپنا ہاتھ پھیلائیے میں بیعت کروں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیلایا تو حضرت عمرو کہتے ہیں فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ حضور نے پھیلایا تو سمیٹ لیا۔
تو اللہ کے نبی نے کہا مالک یا عمر، تم نے کہا ہاتھ پھیلاؤ میں بیعت کروں گا، جب میں نے پھیلایا تو ہاتھ تم نے کھینچ لیا۔ کہنے اشتریط یا رسول اللہ، حضور بیعت کرنے سے پہلے میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، بیعت کرنے سے میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ان کی ذہانت کی بات تھی، اور ڈرے ہوئے تھے، بہت سہمے ہوئے تھے۔ بھائی ماذا تشتریط، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ حضور اگر ہم بیعت کرنے اور کلمہ پڑھنے یہ شرط یہ لگائیں گے کہ اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر معاف کر دے تو بیعت کروں۔ تو آپ نے فرمایا عمرو تمہیں نہیں معلوم، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام زمانے جاہلیت کے تمام پاپوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، والہجرت تہدم ما کان قبلہ، اور ہجرت کا عمل بھی اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو ابھی کچھ گیا نہیں ہے۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے، کتنی بے دردی سے۔ حضرت ہندہ، حضرت وحشی، حضور کو کتنی تکلیف پہنچی، مگر اللہ کیا کرے، ان سب سے کہہ دو، کیا کہہ دو، ان ینتہو، اگر یہ باز آ گئے، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے پہلے زمانے میں سب بخش دیا جائے گا۔ اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وحشی کو کچھ کہے، کسی کو حق نہیں ہے حضرت ہندہ کو کچھ کہے، وہ اللہ کے نبی کی ساس بن چکی ہیں، وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت ابو سفیان اللہ کے نبی کے سسر بن چکے۔ لہذا کوئی زبان پہ بھی نہ لائے کہ یہ تو ایسے تھے تو ویسے تھے، آپ سے مطلب اللہ قرآن میں گارنٹی دے کیا فرمایا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ لوگ پھر یہی حرکت کریں گے، ان سے کہہ دو، بدر میں دیکھا مزہ، احد میں مزہ چکھا، ان سے کہہ دو اگر اب سے معافی مانگ لیں اور اسلام قبول کر لیں سب معاف ہونے کا مطلب حقوق اللہ معاف ہوں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ کسی کا قرضہ اگر باقی ہے تو مسلمان ہو جانے سے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ دینا پڑے گا۔ کسی کی جائیداد اگر دبا لی تھی تو واپس کرنا ہوگی، اللہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ پھر یہی کریں گے، پھر لڑنے آئیں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو گزر چکا ہے پہلے لوگوں میں اللہ کا قانون۔ پہلے لوگوں میں اللہ کا قانون کیا گزر چکا ہے، جن جن قوموں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی مخالفت کی ہے، اللہ نے ان سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ سب سے بڑے پیغمبر کے مخالف ہیں، اگر یہ بات نہ آئے تو ان کو راحت اور آرام نصیب نہیں ہوگی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اے مسلمانوں ان سے لڑتے رہو، ان سے لڑتے رہو، کب تک، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے سارا کا سارا دین اللہ کے لیے۔ کیا مطلب ہے، یہ حکم جو ہے ساری دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ حکم خالی عرب لوگوں کے لیے ہے۔ کیا، یہ عرب لوگ جب تک ایمان نہ لائیں تو ان سے لڑتے رہو، لڑتے رہو۔ یہ اگر صلح دینے کے لیے تیار ہوں، ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، نہیں، تم سے جزیہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا، تمہارا علاج اسلام قبول کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اسلام کا شہر ہے، یہ مرکز اسلام ہے، یہاں کوئی اور دوسرا مذہب نہیں رہے گا۔ یہ ساری دنیا کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے کیا ہے کہ آدمی لڑ رہا ہے، دشمن لڑو، صلح کرنا چاہتے ہو تو صلح بھی کی جائے گی، ٹیکس دے کے ساتھ میں رہنا چاہے تو ٹیکس دے کر کے بھی رہو گے، اور تمہارے حقوق کی رعایت کی جائے گی۔ اقلیت میں جو لوگ اسلامی ملک میں اقلیت میں رہتے ہیں،
کمزور طبقے والے دوسرے مذہب کے لوگ، ان کو مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوتی ہے، اپنے مذہب پر تم آزادی سے عمل کرو۔ ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، صلح کر لیتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے معاہد آدمی کو جو ستائے گا، جو اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا، جو اس کے کسی سامان کو اس کی مرضی کے بغیر لے لے گا، قیامت کے دن میں اپنے اس ایمان والے کی حمایت نہیں کروں گا، اس کافر کی حمایت کروں گا جس نے معاہدہ کیا تھا اور جو ٹیکس دے رہا تھا۔ اس مسلمان نے اس کو ستایا کیوں؟ مگر یہ دستور ساری دنیا کے لیے ہے، مکے کے لیے، حرم کے لیے نہیں۔ مکے کے لیے کیا ہے؟ لڑو ان سے حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے کا مطلب شرک ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کوئی اور مذہب یہاں نہ رہے، صرف مذہب اسلام باقی رہے۔ ایک مطلب اس کا یہ، ایک مطلب اور ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ فتنے سے مراد ہے وہ لوگ جو مسلمان ہوتے تھے تو مسلمانوں پر مشرک لوگ بہت ظلم کرتے تھے۔ کاہے کے لیے؟ تاکہ یہ اسلام چھوڑ کے پھر سے واپس آ جائے۔ فتنے سے مراد یہ ہے لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، ان کے مظالم ختم ہو جائیں، یہ مظالم سے واپس آ جائیں، اور یہاں تک کہ دین غالب آ جائے۔ دین اسلام جب غالب آ جائے گا تو مظالم ختم ہی ہو جائیں گے۔ تو دین اسلام مکمل طور پر غالب کیسے ہے؟ دین اسلام کے غالب آنے کی دو شکلیں، کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ اسلام بھی رہے اور دوسرے مذاہب پر عمل کرنے والے بھی رہے، مگر صلح کے ساتھ۔ ایسا اسلام غالب آ چکا خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، مجوسی بھی رہتے تھے، سب امن و اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، سب کے حقوق کا خیال کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا دیکھا؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، پلکیں اس کی سفید، کمر جھکی ہوئی، بھیک مانگ رہا ہے۔ کون ہو تم؟ کہلے ہمیں یہودی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کہ بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ جو ٹیکس مجھے دینا پڑتا ہے اسلامی حکومت کو، اس ٹیکس کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے اس ٹیکس جمع کرنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اس کو کچھ دیا اور اس کے بعد قانون بنا دیا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا جب بوڑھا ہو جائے، کمانے کے لائق نہ رہے، اس سے اسلامی حکومت ٹیکس وصول نہیں کرے، معاہدہ کر کے رہیں۔ ایک عیسائی حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین میں گھوڑا بیچنے گیا تھا، اور چنگی کے بعد جب پہنچا چنگی پر تو آپ کے عامل نے مجھ سے ٹیکس لیا، گھوڑا میرا بکا نہیں۔ میں جب واپس آیا تو کہہ رہا پھر سے ٹیکس دیجئے۔ بتائیے، بکا بھی نہیں اور پھر ٹیکس مانگ رہا ہے ایک ہی مال پہ دوبارہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کفی تھا، کافی ہے۔ تو اس عیسائی نے دل میں یہ سوچا، لگتا ہے حضرت عمر نے میری بات سنی نہیں سنی، انسنی کر دی، اس لیے کہ ہم عیسائی ہیں، مسلمان اگر ہوتا تو عمر سنتے۔ کل دل میں یہ سوچا بھائی پھر سے ٹیکس دے دیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو عامل کہنے لگا کہ یہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے ایک مرتبہ دیا تھا، اب دوبارہ ہم آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے، آپ جائیے۔ کہنے خیریت، آپ تو بہت عاجز کر رہے تھے۔ کہا حضرت عمر کا فرمان آ چکا ہے کہ جس مال پر ایک مرتبہ ٹیکس لیا جائے دوبارہ نہ لیا جائے۔ اس نے کہا اوفو، حضرت عمر کی یہ ہے اسلامی احکامات، ایسا انصاف۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام دنیا کے تمام مذاہب پر غالب آیا۔ کیسے غالب آیا؟ کہ دوسرے مذہب والوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی، اقلیت میں رہے، ٹیکس دے کر رہے، جزیہ دے کر کے رہے۔ اسلام کو لڑائی کی تعلیم تھوڑی نہ دیتا ہے، بس ظلم نہ کرو۔
لیکن خالص اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے اور کوئی مذہب دنیا میں باقی نہ رہے، ایسا بھی اسلام غالب آئے گا مگر قیامت کے قریب۔ جب تک کیا ہوگا؟ کہا جب تک، مقصد کیا ہے اسلام کے بھیجنے کا؟ تاکہ یہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے، ظلم ختم ہو جائے دنیا سے، انصاف کا بول بالا ہو۔ صرف مذہب اسلام، اس کی شکل کیا ہوگی؟ جب تک تم جہاد کرتے رہو۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک۔ کیسا جہاد؟ کوئی ظلم کرے تو تم اس سے مقابلہ کرو۔ ظلم سہنا عبادت تھوڑی ہے، مقابلہ کرو، دفاع کرو اپنا۔ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا اور جاری رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ لوگ واپس آ جائیں، مان جائیں، بعد آ جائیں، بعد آنے کا مطلب اسلام قبول کر لیں، وہ لوگ اسلام قبول کر لیں، تو اللہ کہتا بس اب ان سے لڑنا نہیں، ہاں یہیں سے کھولو، یہیں سے جاؤ، تو لڑنا نہیں ان سے۔ پھر کیا ہو سکتا ہے انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کیا ہو اور بعد میں موقع پا کے تمہیں نقصان پہنچائیں؟ اللہ کہتا نہیں، ظاہر میں اسلام قبول کر لیا ہے، ان کے اسلام کا اعتبار کرو، اور ان کے دل کا حال کیا ہے یہ اللہ کے حوالے کرو، اور اللہ کے بھروسے پر تم جب یہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں نقصان پہنچنے نہیں دے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِن انْتَهَوْا، اگر وہ کفر سے بعد آ جائیں اور مسلمان ہو جائیں تو زیادہ منمیخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ ویسے ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ روگردانی کریں، اسلام نہ قبول کریں، تو یہ نہ سوچنا کیسے لڑیں ان سے، کیسے مقابلہ کریں، ان کی تو تعداد بہت، ان کے پاس مال بہت، یہ تو ہمیشہ رہا، مخالف لوگوں کے پاس، اسلام دشمن طاقتوں کے پاس تعداد بھی رہی اور مال بھی رکھا۔ یہ نہ سب سوچ رہا، کیوں؟ ان کے بعد مال صحیح، ان کی تعداد بھی زیادہ صحیح، مگر جو چیز تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، نصرت غیبی، اور جس کے منظر دنیا نے بارہا دیکھے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنے مرتبہ ایسا ہوا چھوٹے چھوٹے سے لشکر بڑی بڑی فوجوں کے اوپر غالب آ گئے، کیسے؟ اللہ کی مدد کے ذریعے۔ بدر میں نہیں دیکھا، احد میں نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر وہ روگردانی کریں اور صلح نہ کریں اور لڑنے ہی پہ آمادہ ہوں، اسلام بھی قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو لڑو ان سے اور یقین رکھو بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا، اور اللہ بہترین مددگار ہے، اس سے اچھا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین مدد کرنے والا ہے، اس سے اچھا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نصرت اور حمایت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو اتنے ہی رہنے تو اچھا بھائی۔ رفو کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
میرے بھائی لوگ شادی کے لیے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ سنت کی پہلی رکعت میں سورہ نساء، سورہ ناس شروع کر دی۔ اب اگلی رکعت میں کون سی سورت پڑھیں؟ یعنی قرآن پاک کی سب سے آخری سورت وہ پہلی رکعت میں پڑھ لی، تو اب دوسری رکعت میں اس کے بعد کوئی سورت ہے ہی نہیں، تو کون سی پڑھیں؟ تو کہا دوسری رکعت میں پھر اسی سورت کو پڑھیں۔ بھولے سے ایسا ہو گیا، پہلے قل اعوذ بالفلق پڑھتے، پھر قل اعوذ بالناس۔ اب بھولے سے پہلی رکعت میں کیا پڑھا؟ قل اعوذ برب الناس۔ تو اب دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الناس۔ شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے کام بھی نہیں مل رہا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے تو وہ غصہ کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آٹا گوندتے وقت آٹے پہ دم کریں 7 مرتبہ، اور کھانا جو بنائیں سبزی دال دیگچی پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کریں، سب لوگ اسے کھائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے نمازی بھی ہو جائیں گے، شفا بھی ہوگی، اخلاق بھی صحیح ہو جائیں گے، غصہ بھی کم آئے گا، اور بڑے فائدے اس میں ہوں گے۔ یہ بظاہر چھوٹی سی آیت ہے مگر اس کے فائدے بہت بڑے۔ دوسری چیز ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ آپ دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، تو جب یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ اس کی برکت سے اولاد کو بھی اور شوہر اور بیوی سب کو اللہ نمازی بنا دے گا۔ تیسری دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں ہے۔ نفل نمازوں میں سنتوں میں سلام پھیرنے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھنے اسی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے نماز بھی، کاروبار بھی، آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت و سکون اللہ عطا فرمائے گا۔ کیا سید لوگ جلتا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں؟ یہ جلتی ہوئی چائے پی لیتے ہیں؟ یہ سید کیا بہت سارے لوگ مشق کر لیتے ہیں، وہ لوگ پی لیتے ہیں، جلتا ہوا کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور ابلتی ہوئی چائے بھی وہ لوگ پی لیتے ہیں؟ یہ کوئی شرعی مسئلہ بولو نہیں ہے، اور جلتی ہوئی چائے اور جلتا ہوا کھانا کھانا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں ایسی چیز بھی جو ٹھنڈی ہونے کے بعد بدمزہ ہو جائے اور گرم گرم ہی کھائی جاتی ہو تو وہ گرم کھا لو، مگر اتنی گرم کھاؤ جو قابل برداشت ہو، ایسا نہ ہو کہ زبان میں چھالے پڑ جائے۔ روڈ پر بیوی کو کھڑا کر کے نماز پڑھنے جا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ! ارے روڈ پہ بیچوں بیچ میں کیوں کھڑا کریں گے؟ سائٹ میں بٹھا دیجئے، مسجد کے باہر بٹھا دیجئے، مسجد کے اندر بٹھا دیجئے، حدود کے اندر بٹھا دیجئے، کھڑا کرنے کی کیا ضرورت روڈ پہ؟ سبحان اللہ! کیا کیا سوال ہے۔ شاہد علی کی مغفرت کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، شاہد مرحوم کی اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور کیا ہے بھائی؟ سب ہو گئے جی؟ ہاں حافظ فیصل، ہاں یہاں رہتے ہیں سعودیہ باغ میں، جی، نوجوان ہیں، ہمارے ان کو سسرال والوں نے پھنسا دیا چھوٹے کیس میں، ہاں کئی مہینے ہوں گے جیل میں بند کر۔ اچھا
کے لیے دعا بھی نہیں. جی اچھا. حافظ محمد فیصل صاحب بے گناہ، ان کو کیس میں پھنسا دیا گیا اور ان کے رشتہ داروں ہی نے پھنسایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت کے ساتھ اور عجلت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما. اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما. اے اللہ جو آئے ہیں ان کو نواز دے، جو نہیں آئے ان کے دل میں اپنے کلام کی عظمت، محبت پیدا فرما دے. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. محمد شاہد مرحوم کی مغفرت فرما اور صبا پروین مرحومہ کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.